بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، روزے کی جو نیت ہے یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کے ارادے سے ہے، نہ کہ زبان سے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ۔ یہ صحیح الجامع کی 6534 نمبر حدیث ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں، لیکن نفلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد ظہر سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ طلوع فجر کے بعد کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ زبان سے نیت کرنے کے یہ جو بدعتی الفاظ لوگوں میں مشہور ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ موضوع ہے، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کسی جھوٹی روایت کے اندر بھی یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے آج بنائے ہیں، اور اس پر پاکستان انڈیا کے تقریباً 60 سے 70% لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، اور رمضان کے اندر اس گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں والعیاذ باللہ۔ لیکن جب سحری ہو جائے تو سحری کھانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری کے 1923 نمبر حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا السحور کلہ برکہ فلا تدعوہ، اس لیے اسے مت چھوڑو، وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ۔ فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو، اگر پانی کے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ روزہ دار کو سحری کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ دینی دنیاوی خیر و برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے اور سحری کرنے پہ ابھارنے کے لیے سحری کھانے میں برکت کی بات فرمائی۔ یہ سحور جو ہے بفتح السین، سین پر زبر پڑھیں، جس کا مطلب ہے سحری کے وقت جو کھایا جائے، اور سحور سین پر اگر پیش پڑھیں بضم السین تو اس کا مطلب ہے سحری کھانے کا عمل، اور سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں، اس پر اجماع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بغیر سحری کے نفلی روزے رکھے، تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں برکت کے الفاظ آئے ہیں، اور سحری کھانے کے بے شمار دنیا اور آخرت میں فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ عبادت کے لیے آپ کو سحری کھانے سے، پیٹ بھر جانے سے طاقت ملتی ہے، اور پورا دن اللہ کی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر کرنے میں مدد دی جائے گی، کیونکہ خالی پیٹ رہنے سے سستی ہوگی، بھوک سے صحیح سے دل جمی سے عبادت نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا فائدہ، سحری کرنے سے روزے رکھنے میں ایک رغبت اور محبت پیدا ہوگی جو خالی پیٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، سحری کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی عبادت ہے، اور سحری کھانا بھی عبادت ہے، اور نیت کا بھی اجر ہے، اور فردی روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ چوتھا فائدہ، سحری کھانے کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان آخری رات اسی بہانے اٹھ کر کے قیام کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر سحری نہ ہوتی انسان سویا رہتا، فجر کی اذان کے ٹائم اٹھتا۔ پانچواں فائدہ، سحری کھانے سے یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اور ایک روزے دار کے لیے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور۔ جیسے مسلم کی 1096 نمبر حدیث ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانا ہے، تو ہمارے روزے میں سحری ہے، ان کے روزے میں سحری نہیں، تو آپ سحری کھا کر کے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیں، سوائے یہ کہ آپ اٹھ نہیں پائے، الارم لگایا تھا،
پھر آپ کو خالی پیٹ ہی روزہ رکھنا پڑا، کچھ کھایا پیا نہیں، تو یہ اور بات ہے، یہ جائز ہے۔ چھٹا فائدہ یہ سحری کھانے کی برکت کی وجہ سے نماز فجر آپ با جماعت ادا کریں گے، ورنہ آپ کی نماز فجر کبھی چھوٹ بھی سکتی ہے۔ ساتواں فائدہ سحری کھانے میں کھجور جو ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر۔ یہ سنن ابی داؤد کی 2345 نمبر حدیث اور حدیث حسن ہے، کیونکہ بہترین مومن کی جو سحری ہے وہ تمر ہے، وہ کھجور ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھجور میں بہت زیادہ اور بہت اعلیٰ قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں جو معدے کے لیے خفیف ہیں، آسان ہیں ان کو ہضم کرنا، اور ان کو پھر جسم کو غذا لگانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ سحری کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سحری بہت پیٹ بھر کر کے نہ کی جائے، بلکہ آدھا پیٹ کی جائے، کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور زیادہ کھانے سے سستی اور کسل پیدا ہوتی ہے جو روزے میں عبادت کرنے سے روکے رکھے گا۔ زیادہ کھانے سے دن میں زیادہ نیند آئے گی اور روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری تاخیر سے کرنا افضل ہے۔ بعض لوگ سحری کرتے ہیں 2-3 گھنٹے پہلے کر کے سو جاتے ہیں، پھر نماز بھی ختم ہو گئی اور سحری کا افضل وقت بھی نہیں ہونے پایا۔ سحری لیٹ کا مطلب ہے کہ اذان کے قریب تک آپ کھاتے رہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو گھنٹہ پہلے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل پکڑ لیا، ادھر ادھر بیزی رہتے ہیں، جب اذان شروع ہوتی ہے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دیر سے اٹھا ہے، اس کا بھی بنیادی جو ضرورت تھی کھانے کی پوری نہیں ہوئی، جو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ کھا سکتا ہے، چاہے اذان ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بندہ کھا کے فارغ بیٹھا ہے، وہ اذان شروع ہوتی کھانا شروع کر دیتا ہے، دونوں لوگوں میں، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور جو اذان شروع ہوتے وقت دوبارہ کھاتا پیتا ہے وہ اپنے روزے کو خراب کر لیتا ہے۔ تو سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، پھر جلدی جلدی آتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ یہ صحیح بخاری کی 1920 نمبر حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیات کی تلاوت کے برابر۔ یہ صحیح بخاری کی 1921 نمبر حدیث ہے۔ اور اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سوئے اور صبح سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر کچھ کھائے پیے روزہ مکمل کرے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر غسل واجب کی حاجت ہو، ہم بستری کی یا احتلام ہوا اور سحری کا وقت کم ہو، تو ایسی صورت میں وضو کر کے پہلے سحری کھائے اور عورت سحری بنائے اور بعد میں وہ غسل کر کے نماز ادا کریں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں کی وجہ سے جنبی ہوتے، حالت غسل میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے۔ یہ صحیح بخاری 1925 نمبر حدیث ہے۔ لیکن اگر وقت کم ہے تو پہلے سحری کر لیں، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ سحری کے بعد آپ غسل کریں اور غسل کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سحری کھانے والوں میں اور سحری کی برکات حاصل کرنے والوں میں بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔